ہم اہل حدیث یہ موقف ہے کہ بھینس کی قربانی کا نہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، نہ اس کے پیغمبر نے حکم دیا، نہ پیغمبر کے کسی صحابی نے حکم دیا۔ کیا ہے؟ بدعت ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے۔ معزز سامعین ذی وقار، آج موضوع مناظرہ یہ اس بارے میں ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ ہم اہل حدیث اصلی سنی سلفی حضرات کا یہ موقف ہے کہ بھینس کی قربانی کا نہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، نہ اس کے پیغمبر نے حکم دیا، نہ پیغمبر کے کسی صحابی نے حکم دیا۔ تو لہذا جس چیز کا اللہ نے نہ حکم دیا ہو، نہ اس کے پیغمبر نے حکم دیا ہو، نہ پیغمبر کے کسی صحابی نے اس کا حکم دیا ہو، انہوں نے حکم نہ دیا بلکہ اس کو بعد میں رد کیا جائے اس چیز کو، تو یہ جو ہے بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے۔ اس پر ہمارے پاس دلیل بھی ہے۔ مشکات المصابی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 پر اس کی دائیں جانب پر حدیث پاک موجود ہے۔ عن ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں ایسا واز کیا کہ جس سے ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور اس واز سے ہمارے دل ڈر گئے۔ تو ایک مرد نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ایسا واز ہے کہ الوداعی واز ہے، آپ ہمیں وصیت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، توجہ کرنا، حضور نے وصیت کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا اور اس کا ذکر سننا اور اس کی اطاعت کرنا، اور اگرچہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو، اور پس بے شک وہ تم میں زندگی گزارے گا میرے بعد، پس تم کثیر اختلافات دیکھو گے، پس تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین، ایسے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کو مضبوطی کے ساتھ، ان کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم بچنا نئے امور سے۔ تو لہذا قربانی کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے، نہ اس کے رسول نے دیا ہے، نہ اس رسول کے کسی صحابی نے دیا ہے، تو تمہارا یہ من گھڑت نئی بات کرنا یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے۔ تو حدیث پاک ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جو گمراہی ہے یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو تم اس سے بچو، لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ جب بھینس کی قربانی، جس کے بارے میں ہم اس کے عدم جواز سے قائل ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، آپ اس نشست کے تعارف سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہیں کہ اس نشست کا انعقاد کس وجہ سے کیا گیا، اور یہاں پر جو میرے مد مقابل موجود ہیں، آپ نے ان کا دعویٰ بھی سنا، اور میں اپنا دعویٰ بتاتا چلوں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جس طرح گائے کی قربانی کرنا جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ جس طرح گائے کی قربانی کرنے والے شخص کو بدعتی اور جو ان کی زبان کے اندر دیگر مروجہ الفاظ ہیں اس شخص پر لاحق نہیں ہوتے، لاگو نہیں ہوتے، اسی طرح بھینس کی قربانی کرنے والے پر بھی وہ الفاظ لاگو نہیں ہوں گے۔ اور ہماری دلیل اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔
کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک جانور مقرر کیا ہے تاکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام لے، اور وہ جانور فرمایا بہیمۃ الانعام سے ہو۔ یہاں پر توجہ کیجئے، بہیمۃ الانعام کا ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا۔ بہیمۃ الانعام کا معنی سمجھیے، بہیمہ کہتے ہیں چوپائے جانور کو، اور انعام کہتے ہیں پالتو جانور کو۔ تو مجھے بتائیں، جس طرح گائے پالتو جانور ہے، چوپایا ہے، اسی طرح بھینس کیا چوپایا جانور اور پالتو جانور نہیں ہے؟ اگر ہے تو جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور پھر اگلی بات سنتے چلیے، آپ نے کہا کہ بھینس کی قربانی کرنا ناجائز ہے، اور اس پر پھر آپ دلیل مانگیں گے، تو ہم آپ سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بھینس کی قربانی کے منکر ہیں، تو جو منکر ہو دلیل اسی پر پیش کرنا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، تم نے یہ چوپائے اپنے اوپر حرام کیے، تم ان کی حلت کے منکر ہوئے۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو تم مجھے کوئی دلیل پیش کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ دلیل جو منکر ہو اس پر ہوتی ہے، نہ کہ جو مثبت ہو، ثابت کرنے والا ہو اس پر۔ اور پھر آپ نے کہا کہ صحابہ کرام کے طریقے کی اتباع کی جائے گی، کتاب اللہ کے طریقے کی اتباع کی جائے گی، اور احادیث نبویہ کی اتباع کی جائے گی۔ تو حضرت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا کے تحت بھینس کی قربانی کرنا یہ بے اتفاق کتاب اللہ کی پیروی ہے، اور کتاب اللہ کا مرتبہ سب سے پہلے، سنت رسول کا مرتبہ بعد میں ہے، صحابہ کرام کے اقوال کا مرتبہ بعد میں ہے، کتاب اللہ کا مرتبہ پہلے ہے۔ لہذا بھینس کی قربانی کرنا یہ کتاب اللہ پر عمل کرنا ہے۔ اور آپ کا کل امت جعلنا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی حلت کا حکم فرمایا، قربانی کا حکم فرمایا کہ تم قربانی کرو۔ جب تے ثمانیہ ازواج، یہ آیات طیبہ قربانی کے متعلق ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات طیبہ مشرکین اور کفار مکہ کا رد کرتے ہوئے نازل فرمائی ہیں کہ جس وقت انہوں نے اپنے اوپر مختلف قسم کے جانوروں کو حرام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ یہ جانور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی جس کی وجہ سے تم نے حرام کیے، یا میرے کسی نبی نے تم پر حرام کیے، بتاؤ تو صحیح۔ تو ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی۔ تو لہذا جب دونوں آیات کا سیاق و سباق مختلف، تو لکل امت جعلنا کی تفسیر کرنا ثمانیہ ازواج کے ساتھ یہ بالکل غلط ہے۔ اور پھر آپ نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، تفسیر ابن عباس ثمانیہ ازواج، پورے صفحے پر مجھے کہیں پر بھی دکھا دو پوری تفسیر کے اندر حضرت ابن عباس نے جاموس کا لفظ استعمال کر کے اس کی قربانی سے منع فرمایا ہو، یا جاموس کے مطابق اس کے مترادف کوئی لفظ استعمال کر کے جاموس کی قربانی سے منع فرمایا ہو۔ آپ کے جو بڑے اسلاف ہیں وہ لکھ گئے ہیں، شیخ الحدیث ابن تیمیہ مجموع الفتاوی کے اندر، ثناء اللہ مرکزی فتاوی ثنائیہ کے اندر، ابو البرکات فتاوی برکاتیہ کے اندر، شیخ نذیر دہلوی فتاوی نذیریہ کے اندر، شیخ عبدالستار فتاوی ستاریہ کے اندر، ابو الحسنات علی محمد سعیدی فتاوی اہل حدیثیہ کے اندر تمام کے تمام یہ بات لکھ چکے ہیں، حکم الجاموس حکم البقرہ۔ حضرات زیوکار، ہم اہل حدیث سنیوں نے جو ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، کہ جو سنیوں نے دلائل دیے ہیں، ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ جنہوں نے ہمیں کہتے تھے کہ اس کی قربانی ناجائز ہے، ہم نے جو ہے نا شکایت تسلیم کر لے، لہٰذا ہفتے کے دن میں خود بھینس کی قربانی کروں گا۔ علماء اہل سنت